سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے آگے آنے والا چیلنج کیا ہے؟ آپ اپنی چیک پوسٹ پہ ہونے والے حملے دیکھیے، 25-30 دہشت گرد راکٹ لانچر اور گرینیڈز کے ساتھ بارش کر دیتے ہیں، اور صرف جنگی چیک پوسٹ یا مکڑوال یا کنڈل یا ہارون شاہی چیک پوسٹ یا اس تمام کی طرف کی میں بات نہیں کر رہا. ہمیں تو ہر ناکے پہ یہ بھی نہیں پتا کہ آنے والا آگے سے گالی نکالے گا کہ گولی چلا دے گا. آپ نے بھی شہیدوں کی تفصیل دیکھ رہے تھے یہاں پہ. کیپٹن مبین شہید کا یہاں پہ ذکر ہوا، میری بہن بیٹھی ہے، اس کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹا بیٹھا ہوا ہے. ابھی آج تھوڑی دیر پہلے 2 دن پہلے میں نے ایک انٹرویو دیا، وہاں پہ بھی میں نے یہی کہا کہ کچھ مونیومنٹل مومنٹس ہوتے ہیں. 2017 کے بعد کیپٹن شہید اور ہمارے گوندل صاحب اور امین ہمارے شہید ہوئے ASI، ان تمام کی شہادت کے بعد ڈیفینیٹلی پیکیج بہتر ہوا، ڈیفینیٹلی کوئی شک نہیں ہے. لیکن آج 1,35,00,000 روپے میں کانسٹیبل کا گھر نہیں آ رہا. موجودہ حکومت نے، ہم شکر گزار ہیں، اس کو ہم نے مزید بڑھوایا ہے پیکیج کو، اور 2017 سے پہلے تو 8,000 7,000 روپے دے کے ان کے بیسس پہ ان کی پینشن یا جو بھی سلسلہ تھا وہ رکا ہوا تھا. اب آگے آنے والا چیلنج آپ دیکھیے اس فورس کا کیا ہے. اس فورس کے ایک کانسٹیبل کے اوپر آپ ڈیپینڈنٹ ہے. کسی نے وہاں پہ جا کے رائے کے اجتماع میں دھماکے کو روکا ہے، کسی نے ڈاکوؤں سے روکا ہے. یہ سلسلہ کیا کم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے؟ کیا چیلنجز ختم ہو گئے ہیں یا موجود ہیں؟ چیلنجز پہلے سے بھی زیادہ ہیں. تو اس فورس کی جو موٹیویشن ہے، اس فورس کو ایک اپنے پیروں پہ اس جذبے کے ساتھ کھڑا کرنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس فرض کی اس راہ میں، اس ملک کی خدمت کی راہ میں مجھے کچھ ہوا تو میرا خیال کیا جائے گا. ابھی ہم نے کل میں نے 1 کروڑ روپیہ الحمدللہ ہم نے محکمے نے غازیوں کو ہم نے دیا ہے، 1 لاکھ روپیہ فی غازی. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے، اور اگر اس فورس کو یہ یقین ہوگا کہ آنے والے چیلنج کے سامنے میں کھڑا ہوں، اور اگر کچھ ہوا تو میرا محکمہ میرا خیال کرے گا، میرا ملک، میری ریاست میرا خیال کرے گی، تو پھر وہ جنگ لڑی جا سکتی ہے. دشمن وار کرتا رہے گا پولیس کے اوپر، چاہے وہ کچے کا علاقہ ہو، چاہے وہ کسی بھی سڑک کے اوپر لگا ہوا ناکہ ہو، چاہے ایلیٹ والے ریڈ کرتے ہوں، پیٹرولنگ والے کسی گاڑی کو روکتے ہوں، چاہے CTD والے کسی جگہ کے اوپر کوورٹ آپریشن کرتے ہوں، یا کسی جگہ بڑھ کر آپ کی ایگزیکٹو پولیس والے گشت کرتے ہوں، آپ کے زندگی کو خطرہ رہے گا. میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ you signed up for it. These people lost their lives in the line of duty. اگر کسی کی کمر پہ گولی لگی، اس کا دھڑ بیکار ہو گیا، تو وہ ڈیوٹی کر رہا تھا، اس کو پتا تھا نا کہ وہ پولیس میں جا رہا ہے، کسی اور محکمے میں چلا جاتا. تو ان سے میری بات ہے، یہ بات میں ان سے کر رہا ہوں. جب یہ کہا گیا تھا نا، جب ہمیں پتا تھا کہ ہم پہ گولی چلے گی، تو ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ میڈیکل صحیح ہو رہا ہوگا، بچوں کو تعلیم ٹھیک مل رہی ہوگی، 100% کانسٹیبلری کو ریزیڈنسی دی جا رہی ہوں گی. یہ بھی پتا تھا، یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کاسٹ آف انویسٹیگیشن پوری دی جائے گی، گاڑی میں پیٹرول اور ڈیزل آپ کی سرکاری گشت کے لیے پورا دیا جائے گا، آپ کو پروٹیکٹیو گیئر، آپ کو وردی سرکار دے گی، آپ کی دوائی دارو کا، آپ کے بچوں کے علاج کا، آپ کے ماں باپ کے علاج کا سرکار خرچہ اٹھائے گی. تب سائن اپ کیا تھا. یہ بات بالکل غلط ہے کہ کیونکہ پولیس والے کو یہ پتا تھا کہ گولی چل سکتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کی جان چلے گی تو کیا ہوا، I signed for it. اس نے سائن اپ کیا تھا. یہ کیا بات ہوئی کہ کہنے کا کہ آرمی والے کو تو پتا تھا آگے سے گولی آئے گی، یا ٹینک کے اوپر سے اس کو گولے لگیں گے، یا ایئر فورس کے پائلٹ کو پتا تھا کہ آگے سے بھی میزائل فائر کیے جائیں گے. جب پتا تھا تو اور بھی چیزیں بتائی گئی تھی، ان کا بھی پتا تھا. کیا وہ دی گئی؟ نہیں دی گئی. اور جس حد تک دی گئی وہ سب کو پتا ہے. یہ ویلفیئر کا جو فنڈ جس سے یہ لیپ ٹاپ، اور وسیم صاحب آپ کی والدہ، آپ کے والد کا شکریہ کہ آپ نے CTD نے اس کا بندوبست کیا، غازی صلاح الدین صاحب آپ کا، ریاض نذیر گاڑا صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے لیپ ٹاپس کا بندوبست کیا. یہ کسی بھی سرکار کے 1 روپے کے فنڈ سے نہیں آئے، یہ تنخواہیں کاٹ کے دیا ہے. ہم نے اپنی 3% تنخواہ کاٹ کے، ہم نے اپنی 3% تنخواہ کاٹ کے یہ ویلفیئر فنڈ بنایا ہے، اور اس کو انویسٹ کیا ہے، اور بہتر انویسٹ کیا ہے.
ہم شکر گزار ہیں حکومت کے، ہم بہت شکر گزار ہیں تھانے ٹھیک کرنے کے پیسے دیے، ہم بہت شکر گزار ہیں آپ نے ہمیں نئی گاڑیاں دی، ایک وردی دی، 3 کی جگہ پہ ابھی 1 لیکن 1 وردی دی، ہم بہت شکر گزار ہیں. ہم یہ نہیں کہتے غریب ملک ہے ٹیکسوں کا پیسہ کم ہے، آئی اپریشیٹ دیٹ، لیکن یہ نہ سنائیں ہمیں، یہ جو انٹلیکچوئلز لکھتے ہیں نا، یہ نہ سنائیں کہ یہ آپ کو تو پتا تھا، پھر اور جو چیزوں کا وعدہ تھا وہ بھی پتا ہونا چاہیے. پھر 11 ارب روپیہ اس سال کی کاسٹ آف انویسٹیگیشن چاہیے، وہ بھی پتا ہونا چاہیے. یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ان بچوں کو تعلیم وہی ملنی چاہیے جو کہ باقی بچوں کو ملتی ہے، اور اس کے ساتھ جو معاشرہ ان کے ساتھ سلوک کرے وہ اسی لیول کا ہونا چاہیے جس طرح ان کے والد زندہ ہے تو اس طرح ہو. پھر آرمی کے، نیوی کے، ایئر فورس کے، فرنٹیئر کور کے اور پولیس کے جو شہداء ہیں، رینجرز کے، ان کو اتنی ہی عزت دی جائے، ان کی تذلیل نہ کی جائے. لہٰذا ہم نہ صرف پیچھے نہیں ہٹ رہے، ہم انشاءاللہ ایسے ہی قائم ہیں، ہم ایسے ہی آگے بڑھ کے ان کا مقابلہ کریں گے، چاہے وہ جتنے بھی پاورفل دشمن کیوں نہ ہو، چاہے فورن فنڈڈ ٹیررزم ہو رہا ہو، چاہے ڈاکو چور رازن ہو، چاہے ان کے بار بار ان کو ہم جیلوں میں بھیجیں اور بار بار وہ کسی بھی وجہ سے دوبارہ کے واردات کرتے ہوں، وہ ول کنٹینیو ٹو فائٹ. الحمدللہ میں بہت پھر شکر گزار ہوں اپنی پوری ٹیم کا. بہت سارے لوگوں کے میں نام نہیں بھی لے سک رہا یہاں پر عاطف بھی بیٹھے ہوں گے میرے خیال سے، عاطف نذیر نے لاہور میں، ڈاکٹر عابد اور بھی کامران عادل نے مجھے کل بتایا وہاں کے بھی شہداء کے پلاٹس کلیئر ہیں 2017 سے پہلے. ساؤتھ میں کیپٹن سہیل، آپ کا شکریہ، ساؤتھ پورا کلیئر ہے الحمدللہ. رائے بابر کے ساتھ مان صاحب نے الحمدللہ، ڈیرہ غازی خان بھاولپور کچھ تھوڑے سے شہداء رہ گئے ہیں. گجرانوالہ گجرات الحمدللہ آلموسٹ پورا کلیئر ہے، ایاز سلیم صاحب اور حیدر اشرف صاحب کی وجہ سے. اسی طرح سرگودا شارق صاحب کی وجہ سے، اور وہاں پہ پہلے فیصل تھے اور اب اسد ہیں، ان کی وجہ سے. بہت لوگوں کے میں نام نہیں لے سک رہا ہوں گا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ ہم نے 2017 بابی مبین کی شہادت سے پہلے والوں کو کچھ نہیں ملا، کچھ بھی. اور یہاں تک کہ ایک ایسی شہید کی وائف تھی، وہ تشریف لائیں، ان کا اللہ تعالیٰ خوش تھا کہ ان کے بھائی نے باہر ایک چرپائی لگا دی تھی، ان کے وہ چرپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی. تو اس لیے سائن اپ تھا. یہ کہتے ہیں ان لائن آف ڈیوٹی ہو، ان لائن آف ڈیوٹی ہو جاتا ہے، ان لائن آف ڈیوٹی کیا، یہ بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی ہے جو پولیس کر رہی ہے. ان لائن آف کال آف ڈیوٹی بزرگان صاحب، ان لائن آف ڈیوٹی 8 گھنٹے تھا نا، 8 گھنٹے بزرگان صاحب، 8 گھنٹے ڈیوٹی تھی نا. تو کتنی دفعہ ہوا ہے کہ 8 گھنٹے بعد گھر چلے گئے ہو؟ شاید ہی کبھی ہوا ہو. ان لائن آف ڈیوٹی تو چھٹی بھی تھی نا. ان لائن آف ڈیوٹی پہ تو اگر والدہ بیمار ہوتی تھی تو اس کو بہترین میڈیکل فیسلٹی بھی تھی نا. تو لہٰذا یہ بیونڈ ہے، اور آپ جتنا بھی دیں گے ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے. لیکن انشاءاللہ تعالی پنجاب پولیس ان تمام چیزوں کا، ان تمام آنے والے چیلنجز کا کھل کے مقابلہ کرتی رہے گی اور پیچھے نہیں ہٹے گی. ابھی ہونے والا کام بہت سارا باقی ہے. ابھی ہونے والا کام میں اپنے سارے ڈی پی او صاحبان کو کہہ رہا ہوں، آج ہم نے دن الحمدللہ ہم قوم کے شکر گزار ہیں. محبوب اللہ صاحب لائک آلویز یو ہیو ڈن اے گریٹ جاب. ہمیشہ کی طرح آج کا فنکشن آپ نے بہت اچھا کرایا، سارے ڈی پی اوز نے کروایا. ہم قوم کے شکر گزار ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان نے، چیف منسٹر صاحبہ نے اس کے اوپر خصوصی طور پہ میسیجز بھی ریلیز کیے اور اپریشیٹ کیا شہداء کو. بٹ دیر از اے لاٹ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن. اور صرف شہداء کے لیے نہیں، صرف ڈیتھ ان سروس والوں کے لیے نہیں، بلکہ حاضر سروس کے بچوں کے لیے بھی. ابھی ہم نے فیصلہ کیا ہے گاڑا صاحب کے تمام بچے جو 65% سے اوپر جا رہے ہیں ان کو آپ لیپ ٹاپ دیں گے. ہم اس وعدے پہ قائم ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سال اگست سے آنورڈ جس کا بچہ بھی آگے پروفیشنل کالج میں جا رہا ہے اس کو ہم لیپ ٹاپس دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آج کے لیپ ٹاپس غالباً شہداء کے لیے ہیں، شہداء کے بچوں کے لیے ہیں. آج شہداء بھی ہم میں موجود ہیں. اب ایک شخص کا میں نام لینا چاہوں گا، بلال صدیق کمیانہ کا. انہوں نے میری تعریف کی تو میں جواباً ویسے نہیں کہہ رہا، نہ وہ ویسے زیادہ کرتے ہیں نہ میں اس بات کے فیور میں ہوں. لیکن میں آئی جی بن رہا تھا تو بلال صدیق کمیانہ نے مجھے پہلا کام کہا. انہوں نے مجھے کہا کہ سر پہلے دن کا پہلا فیصلہ آپ نے شہداء کے بچوں کی نوکریوں کا کرنا ہے، وہ رول گئے. تھینک یو بلال کمیانہ، تھینک یو ویری مچ. مجھے تھوڑی دیر پہلے سننے کو ملا محبوب اللہ صاحب کی طرف سے کہ غازی کو غازی نہیں کہتے تھے. یہ فیملی کا سٹرکچر بنانا، یہ رینک پننگ پہ فیملیز کو بلوانا،
یہ آپ لوگوں سے اتنا پیار کرنا، یہ شہداء کے لیے، یہ غازیوں کے لیے، یہ وال پہ آپ لوگوں کے نام اور بہت سارے اور ویلفیئر کے پروجیکٹس، اس کے پیچھے ایک شخص کا نام ہے، اینڈ آئی مسٹ ایڈمٹ دیٹ، اور اس کا ذکر کم کرتے ہیں ہم۔ میں بہت شکر گزار ہوں احسن یونس کہ آپ کی وجہ سے یہ سارے کام شروع ہوئے۔ غازی کا آئیڈیا بھی آپ کا، ان تمام فنکشنز کا آئیڈیا بھی آپ کا، ان والز کا آئیڈیا بھی آپ کا۔ The Punjab Police and Police Service of Pakistan will remain indebted to you for that. I will always remain indebted to every police officer جس نے پلاٹوں میں، جن کا میں نام نہیں لے سک رہا، سرفراز برق شاہ FIA میں چلے گئے، DG خان میں تھے، اور آج کل یہاں پہ میاں راشد ہدایت، بہت ساروں کا میں نام نہیں لے سک رہا، لیکن آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی ہم ایسی رجیم بنا چکے، یہ اسٹیبلشمنٹ آپ کی ایسی رجیم بنا چکی، یہ پولیس کی ٹوٹل کمانڈ، اس میں کسی ایک شخص کا کوئی کردار نہیں، سب کا ہے کہ یہ سلسلہ کسی شخص کے یہاں رہنے یا نہ رہنے کے اس کو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اٹ ول کنٹینیو اینڈ اٹ ول کنٹینیو ان اے مچ بیٹر وے، یہ جاری رہے گا اور اس کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، پنجاب کے لوگوں کے لیے جو مرضی کہتے رہے، غلطیاں ہوئی، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہائی ہینڈڈنیس ہو جاتی ہے، بٹ وی ایشور ایوری بڈی کہ ہم نہ صرف انصاف تھانوں میں دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، بلکہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کے رہیں گے۔ آپ کی بیٹیاں سکولوں میں جائیں گی اور پڑھیں گی، آپ کے بچے فریلی اپنی مرضی سے تعلیم حاصل کریں گے، ان سکولوں کالجوں کو ہم یہاں سے دھماکوں سے نہیں اڑنے دیں گے، اور آپ کے مال اور جان کی حفاظت یہ پنجاب پولیس پہلے سے بڑھ کے کرتی رہے گی۔ آج اس دن ہمارا وعدہ ہے ان شہداء سے، ان غازیوں سے، ان ڈیتھ ان سروس والوں سے، جن میں سے اکثر اوقات ڈیتھ ان سروس والے اس نوکری کی انگزائٹی، ٹینشن اور سخت ڈیوٹی آورز کی وجہ سے بیمار ہوئے اور فوت ہوئے، ان تمام لوگوں سے، اور حاضر سروس جوان کے ایک لمحے سے جو وہ نوکری کرتا ہے، ہم آپس میں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پنجاب پولیس کے عوام کو اور پنجاب کے عوام کو پنجاب پولیس، اور ہم پاکستان کے عوام کو ایک بہتر اور محفوظ پنجاب اور محفوظ پاکستان دیں گے۔ آپ سب کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔